بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوم سونگنے سے دماغ کو راحت اور سر کی درد سے نجات مل جاتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیٹ خراب کبھی نہ ہو تو ہمیشہ گندم کی روٹی کی استعمال کیا کریں۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانت نہایت ہی مضبوط اور سیدھے رہتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی لکھی ہے تو چھین کر بھی پوری کھا لو گی تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا انسان گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کی بدن کمزور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ہاتھ پاؤں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ بہت ہی سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتا ہے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھایا کر۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ درد میں جلی ہوئے ڈبل روٹی کھانے سے پیٹ درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتی ہے جو آپ کو کسی طرح متاثر کر سکتی ہے۔ بانجھ پن کا روحانی علاج: نماز فجر سے پہلے اٹھ کر شہادت کی انگلی سے پیٹ کی اوپر یا متین 21 بار پڑھ کر انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا خود کو مسلوب کر لیں۔ جلد کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ رات کو 10 سے صبح 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ چوہارے پیٹ کر اوپر گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ زیادہ سونے والے شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ حمل والی عورت اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلے تو پیدا ہونے والے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ زیرہ معدے کی خرابی اور ہاضمے کی مسائل کو حل کرتا ہے، پیٹ کی گیس کو کم کرتا ہے۔ ادرک معدے کی خرابی اور مطالعے کے علاج میں بے حد مفید ہے، ہاضمے کی حرکت کو بہتر کرتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہے کہ اس کی بچے کا رنگ گورا ہو وہ انار کا جوس پئیں۔ بچوں کا سوکھا جسم زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لے اور اس تیل سے 5 منٹ تک
مالش کرے بچوں کو سیکھیں گے، نیچے ہرگز نہ لٹائے۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بھی بڑھے گا۔ حسبی غول کا استعمال وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسے نیم گرم پانی یا دہی کے ساتھ استعمال کر۔ یہ پیٹ کو بھر رکھتا ہے اور زیادہ کھانے سے روکتا ہے۔ حسبی غول فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے روزانہ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ حسبی غول ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ اسے رات کو دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ چہرے کی جلد کو جوان رکھنے کے لیے حسبی غول کو دہی اور شہد کے ساتھ ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کیا کریں۔ بالوں کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے حسبی غول کو ناریل کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتی ہے وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ چھوٹے لقمے کھایا کریں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ خشک پودینہ بدن پر ملنے سے بدن کی داغ دھبے ختم ہو جاتی ہے۔ جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتے ہیں وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ کچنار کی کلیوں کا سالن کھانے کا بے حد فائدہ ہے۔ آنتوں میں زخم، خون کی تیزابیت، پیٹ کی کیڑے، خونی بواسیر، پوشیدہ امراض، خواتین میں یم کی کثرت اندرونی زخم کو بھرنے اور آنتوں کی طاقت کے لیے مفید ہے۔ زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ، ہرڑ کا تیل آدھا چائے کا چمچ، دونوں کا آپس میں ملا کر مریض کو پلا دے اور جسم کی مفلوج حصے پر مالش کر۔ دن میں یہ عمل 3 بار کریں۔ یہ فالج کے لیے بہترین ہے۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور روزانہ سیکھ لیا کرو۔